بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس واقعے سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں اپنا لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے حکم جاری کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات خلیفہ ہارون رشید شدید ذہنی اضطراب میں تھے۔ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے چینی کے عالم میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خلد کو طلب کر لیا۔ یحییٰ بن خلد خلیفہ ہارون رشید کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خلد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خلد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے کہیں اللہ کے کسی نبی یا ولی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، اے استاد، فوراً ارشاد فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خلد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ بچے کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شیر کے پاس آئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن شیر جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے گھات لگائی۔ شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خلد رکے اور انہوں نے لمبی سانس لی اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف پڑتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خلد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں، فقیر بنیں، یہ اتر جائے گی۔ معزز ناظرین اکرام، آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی اور زمینی۔ آسمانی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا۔ یحییٰ بن خلد نے ہارون رشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتیں جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے۔ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار جا سکتے ہیں، لیکن اپنے ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔